الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ، معصوم اور مبارک جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے۔ یہ وہ کائنات کی اعلیٰ ترین اور بہترین شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ ایسی شخصیات کی دعائیں کس قدر جامع، مبارک اور نفع مند ہو سکتی ہیں جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو۔ صد افسوس جو ان مبارک دعاؤں کو چھوڑ کر جعلی بناوٹی الفاظ کے پیچھے چلے کاٹ رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی دعاؤں میں سمجھنے والی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہر دعا غیروں کے واسطے اور وسیلوں سے پاک ہے، یعنی جو بھی دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں۔ ان کی دعا کا آغاز رب یا ربنا سے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کی پیروی کرتے ہوئے وہی دعائیں پڑھیں اور دین و دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ کم و بیش 14 نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کو بعد ترجمہ جمع کر دیا ہے۔ ان کو دن رات کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں یا بار بار پڑھتے رہا کریں۔ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ آپ کے نام کر دے گا۔ اللہ کا واسطہ غفلت چھوڑیں اور خاص کر جعلی عاملوں اور تویز فروشوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا ایمان، وقت اور مال برباد نہ کریں۔ انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ مقبول دعائیں ہوتی ہیں، وہ قبول کی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی دعا کریں تو انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں مقبول ہیں وہ دعائیں پڑھا کریں، اور وہ مقبول دعائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبول نہ ہوں۔ اور محترم ناظرین، انبیاء علیہ السلام نے جو بھی دعائیں کی ہیں وہ یا میرے رب، ربنا یعنی ربنا سے یعنی ہمارے رب، اس سے وہ ڈائریکٹ اللہ سے جو بھی دعا کرتے تھے، کسی کے وسیلے سے، کسی کو بیچ میں ڈال کے وہ دعائیں نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ جو بھی مانگنا ہے ہم اپنے رب سے مانگیں، ہمارا رب ہماری شارحق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دعا کرو، تم دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو پھر کسی کے وسیلے یا کسی کو بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کہ جب کہ ہمارا رب جو ہے وہ سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور ہر وقت وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہماری ایک ایک حرکت جو ہے اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے، ہماری ایک ایک بات وہ سنتا ہے۔ بڑا طاقتور رب ہے، اس کو کمزور نہ کریں لوگوں کو بیچ میں ڈال کے یا لوگوں کو وسیلے ڈال کے۔ جو بھی مانگنا ہے ہمارا رب بہت طاقتور ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے،
جو بھی آپ بات کرتے ہیں ہر بات جو ہے اس کو سنتا ہے، ہر حرکت پہ ہماری اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب بھی دعا کرنی ہو، اپنے نبیوں کی دعا، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مقبول دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے اللہ سے مانگا کریں۔ تو یہ دعائیں مقبول دعائیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اتنے زیادہ مقبول دعائیں ہیں کہ ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی، نبیوں کی دعائیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ پڑھیں اور انہی کے طریقے پہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ کم از کم جو ہیں یہاں 14 نبیوں کی، رسولوں کی دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ میں ذکر کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن ایک ہی ویڈیو میں نہیں ہوگا، یہ مختلف ویڈیو ہوں گی۔ تو جو کبھی بھی آپ دیکھیں، جو بھی ہمارے انبیاء علیہ السلام نے، جو کہ پاکیزہ ہستیاں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، انہوں نے جو بھی مانگا اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے ڈائریکٹ دعا مانگی، ربنا کہہ کے، ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کے طریقے سے اپنے رب سے دعا مانگیں۔ ہمارا رب کمزور نہیں، ہمارا رب بہت طاقتور ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی سوائے اس کے کہ وہ جس کو اجازت دے، اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، وہ اتنا طاقتور ہے، یعنی اس کے آگے کسی کی شفاعت، سفارش نہیں چلتی جس کو وہ اجازت دے۔ تو محترم ناظرین، بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنے اور یہ جتنے ننگ دڑنگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھاگنے سے، ان کے پاس جا کر اپنی جمع پونجی بھی دینے اور اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرنا، جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے خود اپنے رب سے دعا کریں۔ وہ سمیع العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، اس کی نظر ہمارے اوپر ہر وقت ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے دعا کیا کریں۔ اور پھر اپنے گھر میں آپ کے والدین ہیں، ان سے کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ باپ کی دعا ایسی ہے جیسے کہ نبی کی دعا امت کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی مسائل درپیش ہیں تو بجائے ان ننگ دڑنگ لوگوں کے پیچھے جو یہ بیٹھے ہوتے ہیں بہروپیے، ان کے پیچھے بھاگنے کے، آپ کے گھر میں باپ ہے، باپ کو کہیں کہ ابا جان مجھے یہ پرابلم ہے، میرا نام لے کر اللہ سے دعا کریں۔ تو جب آپ کا باپ جو ہے، آپ کا والد صاحب جو ہیں، آپ کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں گے تو وہ مقبول دعا ہوتی ہے۔ ہم اپنے والدین کو تو پوچھتے نہیں اور لوگوں سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں۔ اور جب آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس میں اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ فوراً دعا آپ کی جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اپنے والدین سے دعائیں کروایا کریں اپنے لیے، بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے۔ آپ کے گھر میں آپ کا بہت بڑا ہتھیار موجود ہے، آپ کے والدین، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں۔ تو یہ دعائیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں محترم ناظرین، ان کو یاد کریں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی اور مقبول دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت اور محترم ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کو عام کرو،
یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم و فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حصول توبہ اور مغفرت کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اطراف عاجزی اور مغفرت کی دعا۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم ولا تغفر لی وترحمنی۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر کے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور دوسری دعا ہے ان کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے داتا، مجھے، میرے والدین کو اور میرے گھر کے ہر مومن کو اور تمام مومنین مومنات کو معاف کر دیں، ظلم کرنے والوں کو نہ بڑھانا مگر بربادی میں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا، آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں، ان کو پڑھا کریں، ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا مانگا کریں۔ انبیاء علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے رب سے دعا کی، کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا، کسی کو وسیلہ نہیں بنایا، کیونکہ ہمارا رب بہت طاقتور ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس لیے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے دعا کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔